کہ طہارت جو ہے جیسے استاد صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ذکر شطر الایمان کہ طہارت نصف ایمان ہے. تو یہ جو مسائل آپ انشاءاللہ سیکھیں گے وہ آپ کے سامنے آدھے ایمان کی کمی ہوگی، آدھے ایمان کو آپ اپنے مضبوط کریں. دوسری بات یہ کہ استاد صاحب نے ایک اور حدیث کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. تو طہارت بنیادی طور پہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہم کہتے ہیں طہارت الصغریٰ اور ایک کہتے ہیں طہارت الکبریٰ. یعنی آسان میں یہ سمجھیں کہ غسل اور وضو یہ پوری آپ کی طہارت ہے. ہاں جو حدیث شریف نے جو بیان فرمایا کہ ذکر شطر الایمان کی طہارت نصف ایمان ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جس طرح ظاہر طاہر ہوتا ہے اس طرح باطنی طہارت بھی ہوتی ہے. باطنی طہارت سے کیا مراد؟ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی برائی نہ بیٹھتی ہو، آپ کے دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بخل نہ ہو. ان چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے تو صوفیاء کا کام ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کی شرط یہی ہے کہ پہلے جسم پاک ہوگا پھر دل پاک ہوگا. جب تک جسم اور لباس آپ کے پاک نہیں ہوتے آپ کے دل پاک ہونے کی جو راہ ہے اس میں آگے نہیں بڑھتے. تو انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل سیکھیں گے. طہارت بنیادی طور پہ عموماً ظاہر سی بات ہے یہاں پہ سب لوگ غسل کر کے آئے ہیں، تو مختصر سے وقت میں میرا کوشش یہی ہوگی کہ وہ مسائل جو عمومی طور پر ہم سے غلط ہو جاتے ہیں، یعنی عام طور پر ہم لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں یا پھر بے توجہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وضو یا غسل میں کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اچھا، وضو اور غسل کی دونوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ہم کرتے کیوں. جیسے قرآن پاک چھونے کے لیے بھی اگر کسی پہ غسل واجب ہے، وہ جنوبی ہے، تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، زبان سے بھی پڑھ سکتا. یہ بات آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن پاک کو زبان ہاتھ لگانا تو ہم نے سب کو بتایا کہ وضو بغیر وضو کے قرآن پاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بغیر غسل کیے ہوئے جو جنوبی ہے وہ قرآن پاک زبان سے بھی اس کی تلاوت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے عمومی یہ ہوتا ہے کہ وضو سے شروع کیا جائے غسل سے بعد میں، لیکن میں پہلے غسل سے شروع کروں گا. قدر آسان بھی ہے. غسل جو ہے اس کے بنیادی طور پہ 3 فرائض ہیں، صرف 3. یعنی ایسی 3 باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان کو آپ نے ادا کر دیا تو آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا اور جو طہارت کبریٰ ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. پھر وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر ہے. کہ وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں. غسل کے صرف 3 فرائض ہیں بڑے بنیادی طور پہ. ان میں سے ایک تو آپ سب سمجھتے ہیں، جیسے آپ پورے جسم پہ پانی بہانا یہ سب کرتے ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جن پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا. اگر کسی پہ غسل واجب ہوا اور اس نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، پورا نہا لیا، تو اس کا غسل نہیں ہوا، وہ ابھی پاک نہیں ہے، وہ ابھی بھی ناپاک ہے. میں بھائی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان کا احساس ناک میں پانی چڑھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. صرف اس چھوٹی سی بات کا دھیان رکھنے سے آپ ایک دن پاک ہو جائیں گے، اور اس کا خیال نہ رکھنے سے آپ ناپاک نہیں. بھلے جتنی خوشو خضو میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، الٹا وہ قرآن تو نہیں گرائے گا، وہ گناہ بھی شامل ہو جائے گا. آپ یعنی آپ خود سوچیں کہ مصروفیات میں نکال کے بندہ سوچ سمجھ کے ٹائم نکالتا ہے پھر اس میں آگے عبادت کرتا ہے. اب وہ عبادت بھی ضائع جائے تو فائدہ نہیں. تو غسل کا پہلا فرض ہم یہ سمجھیں ناک میں پانی چڑھانا. تو یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. ناک میں پانی چڑھانے سے میرا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. آپ ہاتھ میں چلو بھر پانی لیں اور اس پانی کو سونگ لیں. بس جو ناک کے اندر ہے، جو نرم حصہ ہے ناک کا، وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، اس طرف بھی اور اس طرف. اب ہوتا کیا ہے جیسے ابھی سردیاں ہیں
تو اچھا ہوا کہ مسائل کا ذکر ہم سردیوں میں کریں، کیونکہ گرمیوں میں پھر بھی پسینہ آ رہا ہے، سردیوں میں ہاتھ بھی خشک ہوتے ہیں، بعض کو نزلے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب نزلے میں اگر آپ کے اندر نزلہ جمع ہوا ہے تو اس نزلے کو جتنا آپ سے ہو سکے باہر نکالنا ضروری ہے۔ یعنی جس وقت آپ کا غسل واجب ہوا، آپ اب پاک ہونے کے لیے غسل کرنے گئے تو آپ کی ناک میں نزلہ جمع ہوا ہے، جتنا ہو سکے پاسبل ہے اتنا آپ نزلہ نکالیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص بیمار ہے اس کو بار بار نزلہ ہوتا رہتا ہے، اور پانی سے تو ہوتا ہی، تھوڑا ٹھنڈا پانی اگر مل جائے تو زیادہ ہی ہو جاتا ہے، لیکن غسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ناک کی جو اندر کے بال ہیں ان میں بھی آپ کو پانی پہنچانا ہے، ان کا دھونا فرض ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں آپ کو آسان سے سمجھاؤں، ناک جو ہے انسان کی، یہ تھوڑی ڈیٹیل کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس اور یہ بنیادی مسئلہ ہے، تو میں اس میں تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا۔ ناک جو ہے انسان کی دو حصے ہیں، ایک یہ سخت حصہ ہے اور ایک یہ نرم حصہ ہے۔ تو صرف جو نرم حصہ ہے یہاں تک پانی ہوتا ہے، سخت حصے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ یعنی اگر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں، انسان کی ناک جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے آگے کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے آگے آپ کی ناک، یہ پورا حصہ نرم ہے۔ اچھا، یہ بات میں اتنی تفصیل سے کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس حصے تک، یعنی اس ہڈی کے پہلے حصے تک، یہ جو ناک کا حصہ ہوتا ہے، اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے، اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے۔ اگر یہ غسل میں کوئی باتیں رہ گیا تو آپ پاک، چیز بہت چھوٹی ہے، صرف توجہ کی درکار ہے، کرتے ہم سب نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیز نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ رہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح بھی دھونا ہے، اس طرح بھی دھونا ہے، یہ تو ہو گیا پہلا کام۔ پھر ہو گیا دوسرا، کلی کرنا۔ اب کلی کرنا بھی بڑا آسان سے ہے، اس لیے نہیں ہمارے پانی دیا، پھینک دیا۔ یہ کلی جو ہے جو صرف باہر کے حصے تک رہتا ہے، یہ کلی نہیں کرتی، آپ کو پورا حلق دھونا ہے اچھی طرح سے۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض پان کھاتے ہیں یا پھر پان نامی کھایا، گوشت ہے، گوشت کھاتے ہوئے ریشہ پھنس گیا دانت میں، اب اس ریشے کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ یہ میں سے غسل کی بات کر رہا ہوں کہ غسل میں نے آپ کو سے بتایا تھا طہارت کبریٰ کی بڑی، تو یہ غسل جو ہے غسل تو بعد میں آئے گا، وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن کلی کرنے کے لیے جب آپ کے دانتوں کے درمیان میں روٹی پھنس گئی اور آپ نکال بھی سکتے ہیں، اور اس کو نکالنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ تن کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ فلاس کرتے ہیں، جو ایک دھاگا سا آتا ہے اس کو بیچ میں دانتوں کے رگڑتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو اس بوٹی کو، ریشے کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ بعض لوگ پان کھاتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے پان کا جو چولہا بیچ میں پھنس جاتا ہے اس کو بھی نکالنا ضروری ہے، اور پورے منہ میں اچھی طرح آپ کا کلی نکالنا۔ اب دوسرا سوال آیا کہ بعض لوگ پان کھانے کی عادی ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ اندر دانتوں میں کافی جم جاتا ہے، تو وہ جمع ہوا جو جم گیا اندر جمع ہوا، اسی طریقے سے کہ آپ کے دانت میں ایسا پھنس گیا کہ اگر اس کو ایسا پھنسا کہ اس کو نکالنے سے ضرر ہو رہا ہے، یعنی آپ کو نقصان پہنچ رہا، خون لینا شروع ہو گیا، تو اتنا بھی حد میں نہیں جانا۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنا آپ کو دانتوں کے بیچ میں سے، یعنی اس کو آسان اردو زبان میں کہتے ہیں دانتوں کی کھڑکیوں میں سے جو بھی آپ کے پھنسے اس کو نکالیں، پھر کلی کریں، اور جتنا جیسا کہتے ہیں غرغرہ کرنا، غرارے جیسے کرتے ہیں، تو وہاں تک پانی لے کے جائیں، اور ایسا 3 بار تو کرنا، 1 بار کرنا فرض ہے، 3 بار کرنا بہت اچھی بات۔ اچھا، یہی ناک میں پانی چڑھانا یہاں پہ فرض تھا، وضو میں سنت ہے، یہاں پہ تو فرض ہے، وضو میں سنت ہے، وضو میں سنت موقع ہے۔ اچھا، سنت موقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید کی گئی، 1 بار چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، 2 بار چھوڑ دیا، 3 بار چھوڑ دیا، عادت بنا نہیں تو یہ گناہ ہے۔ بھائی کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم لوگ ہر روز ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہ پڑنے کی وجہ سے بات رہ جائے گی۔ اور تیسرا اور آخری فرق یہ ہے کہ تمام بدن پہ پانی دینا۔ اب بدن پہ پانی بہانا یہ بھی بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر سوال آیا تھا کہ سردیاں ہیں، اب سردیوں میں جسم کی کھال جو خشک ہوتی ہے، سب کی خشک ہوتی ہے، تو اگر آپ مثال کے طور پر بالٹی لی
اور آپ نے بالٹی سے پانی بہایا تو وہ پانی ایک طرف بہے گا ایک طرف بہے گا. تو اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ پورے بدن پر آپ کو پانی بہانا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے لوگ بیٹھ کے نہاتے ہیں, کرسیوں پہ نہاتے ہیں, کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے نہا رہے ہیں, یا پھر کچھ جگہ ہی ایسی کہ بیٹھ کے نہا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر بیٹھوں گا تو میری ٹانگ اڑے گی اور ردان کا حصہ اڑ جائے گا, جو گھٹنے کے پیچھے کی جگہ ہی پھنس جائے گی. اچھا جب انسان کھڑے ہو کے نہاتا ہے, جب کھڑے ہو کے نہاتا ہے تو کمر کے نیچے کی جو حصہ ہے کولے جو آپ کہتے ہیں, ان کے آپس کی ملنے کی جگہ وہ پھنسی رہے, وہاں پہ پانی نہیں پہنچے. تو پورے بدن میں پانی پانے کا مطلب ہے, اور بالخصوص مردوں کے لیے میں کہوں گا, عورتوں کے مسائل الگ ہیں. مردوں کے مسائل یہ ہیں کہ آپ کے جو بالوں کے ہاتھوں پہ جو رونگٹے بھی ہیں نا, یہ بھی پورے جڑ سے لے کے نوک تک ہوتے ہیں. اچھا سننے میں تو تھوڑا مشکل لگتا ہے, کرنے میں بہت آسانی سے دل کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, جن کی جلد خشک ہے ان کو چاہیے, ان کا آسان سا حل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح آپ ہاتھ پہ رکھ کے تیل بنتے تو اسی طرح غسل کرتے وقت آپ تھوڑا سا پانی لیں اور اپنی ہاتھ پہ مسل لیں, اور ایسا کر کے پورے بدن پہ مسل لیں. اس کے طبی فوائد تو الگ ہی ہے. طبی فوائد کے باوجود جو خشکی ہوگی وہ ختم ہوگی, اور جب آپ پانی بہا رہے ہوں گے وہ آسان ہوتے ہیں. اب یہ تو تھے غسل کے فرائض, یعنی ان میں سے ایک بھی بات چھوٹی آپ پاک نہیں ہوں گے, ان میں سے ایک بھی بات چھوٹی آپ پاک نہیں ہوں گے. آپ قرآن کو ہاتھ لگا رکھیں, قرآن زبان سے نہیں پڑھ سکتے, اجازت. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. پھر ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے, جیسے بھی رمضان شریف ہونے والا ہے, سحری کے وقت پہ غسل واجب ہے, غسل کرنا تھا سحری کے وقت پہ, سحری کا وقت کم تھا, آپ کیا کریں؟ تو اگر اس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ کیونکہ ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا, جیسے غرارے کرتے ہیں, پانی اندر سے جانے کا اچھا خاصا سچا ہوتا ہے, اس میں روزے کی حالت میں تو یہ رسک ہوتا ہے. اسی طرح پانی جب آپ چڑھائیں گے تو یہ ناک کی ہڈی میں پانی پہنچا نا, تو یہاں پہ آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو لہٰذا جب یہاں پر سحری کرنا ہو اور وقت کم ہو, غسل واجب تو ناک صاف کریں, کلی کریں, سحری کریں. پھر جب سحری کر کے فجر کا وقت آ جائے پھر پورے بدن میں. اچھا اب وضو غسل واجب کب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہونے کی ایک تو عورتوں کے مسئلے سے ہے میرے پاس. پھر دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ منی کا اپنے اعضاء مخصوصہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہونا, پھر اس کا وضو سے باہر نکلنا. دوسرا یہ کہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں, ازدواجی تعلقات, ان کا قائم. اور تیسرا یہ احترام. تو ان تینوں صورتوں میں سے آپ کا غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا جب غسل کے مسائل آپ نے پڑھ لی تو غسل کے آسان سے طریقہ بھی ہے, کیونکہ مضمون طریقہ ایک طریقے سے سنت اس میں شامل ہے, کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ سنت الگ سے بیان کی جائیں, صحابات الگ سے بیان کی جائیں. جنرل آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلا تو یہ کہ غسل کے لیے پہلا ہاتھ دھوئیں یہاں, پھر جسم پہ اگر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا. پہلے ہاتھ دھویا, پھر جسم پہ نجاست لگی اس کو صاف کرنا. پھر وضو کرے, کامل وضو کیا, یعنی آپ نے جسم پہ نجاست صاف کی, استنجا کیا, پھر کامل وضو کیا. پھر وضو کیا, پھر 3 بار سیدھے کندھے پہ پانی بہایا. اچھا جو میں بات کر رہا تھا نا تیل کی طرح ہاتھ میں پانی مسل لیں گے, آپ نے وضو کرنے کے بعد ایسا کر لیا تو بہت ہی اچھی بات ہے. سردیوں میں تو میں تاکید کروں گا کہ آپ کریں تاکہ جسم میں کوئی حصہ خشک نہ رہے. آپ نے وضو کرنے کے بعد جو جسم پہ پانی مسلنا ہے پورے جسم پہ وہ مسئلہ, اور ہر ایک جگہ خیال رکھنا, کمر کے نیچے, سائڈ میں, ہاتھوں کے بیچ میں, گھٹنے کے پیچھے, پاؤں کے بیچ میں, خلال جو کہتے ہیں وہ کرنا. پھر پانی مسلنے کے بعد آپ نے 3 بار سیدھے کندھے پہ پانی بہایا سنت طریقے, اور 3 بار الٹے کندھے پہ پانی بہایا, اور 3 بار سر پہ پانی ڈالا تو پورے بدن میں. اب ہمارے یہاں یہ تو تھی وہ لوگ جو عموماً پارٹی سے اگر مثالوں کو بنا رہے, پھر وہ اب ہمارے یہاں شاور ہوتے ہیں. اگر وہ ہینڈ شاور ہے وہ تو ہم آرام سے ادھر ادھر کر سکتے ہیں, لیکن اگر فکس شاور ہے اور اس سے پانی آ رہا ہے تو جو فکس شاور ہوتا ہے وہ اس سے جو پانی آتا ہے اور جو ہمارے دلوں سے پانی آتا ہے وہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے. بہتے پانی کے حکم کا مطلب پہلے سے جتنا ٹائم مجھے آسان سمجھ سکتے ہیں, جتنا ٹائم 3 بار یہاں پانی بہانے میں رکھ سکتا ہے اتنا ٹائم میں شاور کے نیچے آ گیا تو سنت ادا ہو. اچھا
سنت ادا ہو جائے گی. لیکن یہ میں بات بتاتا ہوں، ثواب جب ملے گا سنت کا جب آپ کے دل میں اس کی نیت ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ کام ادا ہو پورا ہو، دوسرا ہوتا ہے اس کا ثواب ملے. تو غسل کرنے کا تو ثواب الگ ہے، لیکن خاص طور پہ اس بات کی آپ نیت کریں کہ میں وہ طریقہ اپنا رہا ہوں جو رسول اللہ نے اپنایا تھا، تو اس کے لیے آپ کے دل میں بات حاضر ہو جائے. کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ پہلے زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے. ماشاء اللہ ہماری اتنی بڑی بلڈنگ ہے، مدرسے نہیں ہوتے تھے، اسکول نہیں ہوتے تھے، کالج نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو ساری باتیں درس و تدریس سب مسجد میں ہوتا. جس طرح آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں درس میں، یہ ساری باتیں پہلے رسول اللہ نے بھی مسجد کے اندر ہی کری تھی. آج ہم بھی کر رہے ہیں. تو اگر آج وہ نیت ابھی بھی کر لیں کہ صحابہ نے ایسے سیکھا تھا، جن کو دین کی مجلس سے لگتی تھی، اس کا بھی ثواب، بیٹھنے کا ثواب تو الگ ہے، علم دین حاصل سماعت کرنے کا الگ ہے، اور رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کا ثواب الگ ہے. تو یہ بات غسل کے فرائض یہاں کی بات ہے. پھر جب آپ نے پورے جسم پہ پانی بھا لیا، اب آپ پاک ہو گئے. اچھا، اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے وضو کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک طریقے سے ہم نے وضو تو پہلے کر لیا، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، اس کے پاس ٹائم کم ہے. جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں شہری کا ٹائم کم ہے، فجر کا ٹائم جا رہا ہے، یا کہیں جاب پہ جانے کا مسئلہ ہے، اس کو غسل کرنا تھا. اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی وہ آیا پورے ہاتھ دھوئے. تو محض صرف ان 3 باتوں کا خیال رکھنے سے آپ کا غسل ادا ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے. اگر سنت طریقے سے کرنا ہے تو اگر وہ نہ بھی کرے تو منیمم تین چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے بغیر آپ پاک ہو. ان میں سے جو شروع کی 2 چیزیں ہیں وہ وضو میں سنت ہے. اب وضو میں اور غسل میں ایک چیز جیسے میں بار بار دہرا رہا ہوں، کہہ پانی بہانا. اب پانی بہانا کس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح؟ ایک بات بتاؤ، جو ہم عام طور پہ چیزیں بول رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور جو شریعت مطہرہ کی جو کرائٹیریا ہے، جو نصاب ہے، شریعت مطہرہ کی جو حساب کتاب ہے، اس میں تھوڑا الگ ہوتا ہے. شریعت میں پانی بہانا اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو دھونا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ یوں سمجھیں آپ نے اپنے ہاتھ پر ایک قطرہ پانی بہایا اور وہ قطرہ نیچے سے یہاں سے یوں جائے گا، پھر آپ نے دوسرا کے ایک ہی قطرہ اسی جگہ سے گیا. جب 2 قطرے پانی کے کم از کم ایک جگہ سے گزر جائے تب وہ دھلے. مسئلہ کیا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف پانی لیا اور ہلکا سا یوں لگا دے دھلے گئے. اس کو کہتے ہیں مسح، جو ہم کہتے ہیں نا سر کا مسح. تو یہ مسح ہے کہ آپ نے پانی لے کے ہلکا سے یوں لگایا. دھونا جب کھلائے گا جو 2 قطرے کم از کم 2 قطرے پھینکے جائیں. اب یہ سننے میں تو بڑا وہ لگتا ہے کمپلیکیٹڈ، لیکن ہے بڑا آسان. آپ صرف نل کے نیچے جیسے ہمارے ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا ہزاروں قطرے بہ جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ بہ جاتا ہے. یہاں تک تو تھے ہمارے غسل کے بنیادی مسائل، غسل کے فرائض. اب ہم آتے ہیں وضو کے فرائض. تو وضو کا فرض یہ ہے، پہلا فرض ہے جس کا وہ یہ ہے یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو. وضو کے پہلا فرض چہرے کو دھو. چہرے کو دھونا یہ ہے، اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہم سب کرتے ہیں، اس کے مسائل یہ ہیں. اس کے مسائل یہ ہے کہ چہرے کی حد شریعت میں ہے. اس تو ہر کوئی کرتا ہے. چہرے کی شریعت میں یہ ہے کہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوئے یہاں سے لے کر تھوڑی اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان، یہ جو پورا سرکمفرنس آیا آپ کے پاس، پورا جو یہ دائرہ بنا، اس کے اندر جو بھی حد آئی وہ آپ کا چہرہ. اس پورے چہرے کو دھونا پڑتا. دھونا کیا؟ وہی جو تاریخ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کم از کم 2 قطرے پانی کا بہنا ضروری ہے. اگر ایک بار وہ ہاتھ میں لیا اور بس منہ پہ مار دیا پھر دھویا نہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا، چہرے کے پھر دوسرے مسائل یہ آتے ہیں. اب یہ بڑا مسئلہ آ گیا کہ لوگوں کے بال گرتے ہیں، لوگوں کے بال گرتے ہیں، مانے نوجوانوں کے بال گرتے ہیں. تو
اس مسئلے میں یہ کہ جس طرح آگے کے بال اگر نہیں ہیں تو جہاں سے عادتاً بال اڑنا شروع ہوتے ہیں اس جگہ پہ اگر کوئی شخص یہاں سے گر جائے تو وہ اس کا چہرہ یہاں تک نہیں پہنچ جائے گا، اس کا چہرہ وہاں تک رہے گا جہاں عادتاً اس کے بال جاتے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، جیسے میری داڑھی ہلکی ہلکی خشخشی ہے تو اس داڑھی میں تو میرا جو اسکن ہے نیچے جو جلد ہے اس کو بھی دھونا ضروری ہے فرض ہے۔ جن لوگوں کی داڑیاں گھنی ہوتی ہیں، گھنی گھنی داڑھی، تو ان کا یہ ہے کہ ان کو ہاتھ لے کر اپنی داڑھی منہ کر اور جتنا اس دائرے میں آتا ہے حصہ اس داڑھی کا بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی گھنی داڑھی ہے تو ان کا تو اپنے داڑھی کو بال منہ کرے اور جتنے بال یہاں پہ آتے ہیں اس چہرے کے اس میں تو ان کا دھونا ضروری ہے۔ جو داڑھی نیچے جا رہی ہے اس کا دھونا نہیں، اور جن لوگوں کی داڑھی کشکشی ہے جیسے میری ہے تو ہماری داڑھی کا پورا دھونا بھی ضروری ہے اور داڑھی کی جو نیچے سکن ہے جلد ہے اس کا بھی دھونا ضروری ہے فرض ہے۔ نہیں دھوئیں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ یعنی آپ کا ہاتھ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے کونی شامل ہے اس پورے ہاتھ کے بال کا ایک ایک روکنا دھونا ضروری ہے۔ بھائی بات سننے میں لگتا ہے ایسا کام بہت مشکل کوئی نہیں ہے، جنگل کے نیچے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، اس کو مسلنا ہوتا ہے، وہ پورا دھل جاتا ہے۔ اور بڑی بات آ جاتی ہے کہ اس میں جیسے یہ تو میں صرف فرائض بتا رہا ہوں، چند چیزیں ہوتی ہیں سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو سنتوں پر بیان کرنے کا ٹائم نہیں، بس وہی بات مختصر ہے کہ اب سب کو پتہ نہیں 3 بار دھونا پڑتا ہے۔ اب 3 بار ہم ایسے دھوتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ میں لون کیا پھر لون کیا پھر لون کیا۔ اب جیسے میں آپ سے شروع میں نہیں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ خشک ہوتے ہیں، سردیاں ہیں ہاتھ خشک ہوتے ہیں، بائک چلانے والے کا ہاتھ ویسے اور زیادہ خشک ہوتا ہے۔ اب میں نے جب لون کیا تو یہ پورا سر خشک تھا، وضو ہوا ہی نماز پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو آسان طریقہ یہ کہ آپ کا وضو بھی ادا ہو جائے اور وہ سنت بھی ادا ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے رکھا اور محض یوں حرکت دی اور یوں ہاتھ کو نیچے لاتے رہے تو وہ 3 بار بھی دھل گیا اور آپ کے سارے جو جسم کا پورا حصہ وہ بھی دھل گیا۔ آپ کی سنت بھی ادا ہو گئی، آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا اور آپ کو ٹائم بھی نہیں لگا۔ تو صرف توجہ کی ضرورت ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہر روز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر قرآن میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ اب میں نے آپ کو یہاں پہ 2 باتیں بتائی تھی، ایک تھا دھونا اور ایک تھا مسح کرنا۔ دھونے کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی بھی ایک حصے میں، اور یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، بہت بنیادی بات ہے، کسی بھی ایک حصے کے 2 بار قطرے بھیجنے بھول گئے شریعت۔ اب شریعت مسح کرنے کا، شریعت مسح کرنا بہت سمپل ہے، بس ہاتھ گیلا کیا جو تری ہے نا وہ تری ایک جگہ پہنچا دی مسح ہو گیا۔ اب یہ دھونا اور مسح کرنا سر میں مطلب ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہ آپ نے سر نل کے نیچے رکھیں، اور مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سر کے اوپر پانی مارتے رہے۔ سر کا مسح کرنا، اب سر کا مسح کرنا اس میں مقدار میں نے آپ کو بتائی، سر کتنا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کے ایک چوتھائی حصہ، یعنی بڑا سمپل سا ہے، آپ اپنا ہاتھ لیں اور یہ جو آگے والے ایریا جو ہے ہاتھ نہیں رکھیں تو یہ آلموسٹ ایک چوتھائی رکھ جاتا ہے، اتنا حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ بس جو پورے سر کا ہم کرتے ہیں وہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنت ادا نہ کرنے سے اتنا کریں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو جلدی میں وضو کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس رات فجر سردیاں ہوتی ہیں، فجر کا ٹائم آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس 3-4 منٹ رہتے ہیں فجر کا ٹائم ختم ہونے پہ، وضو کرنا اور نماز جلدی سے پڑھنی ہے، 2 منٹ نماز پڑھنے میں لگیں گے، 2 منٹ وضو کرنا ہے، تو اس سے جو ایمرجنسی والی سچویشن آ گئی کہ آپ بس جلدی سے وضو کرنا ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، بعض لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ باہر ہوتے ہیں، یا پانی نہیں ہے بھائی کیا کریں، بعض علاقوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ایسا آئے تو اس میں کم از کم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ وضو
وضو کا فرض ادا کرنے کے لیے 1/4 حصہ وہ آپ آسان سے سامنے، اور وہ ضروری نہیں کہ سامنے والا حصہ نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، دائیں کا بھی ہو سکتا ہے، پر آپ کے سر کا 1/4 حصہ اس کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنا کیا؟ پانی لیا، سر پہ لگایا، مسح ہو۔ اچھا، اب یہ دھونا اور مسح کرنا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہاتھ میں پٹی لگتی ہے، چوٹ لگ گئی۔ اچھا، بعض چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اگر پانی لگایا جائے تو چوٹ خراب ہو جاتی ہے اور باقی خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے آسان چوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بائک سے گرتے ہیں، بائک سے گر کے جو خراش آتی ہے اس پہ اگر آپ تھوڑی گہری خراش جو ہوتی ہے اس پہ اگر آپ پانی لگائیں گے اس کو بس پڑ جائے گا، کافی لوگ ہوتے ہیں، لڑکوں میں تو خاص طور پر تو وہ بس پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے پٹی باندھی اس کو، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہاتھوں کو نہیں ہو سکتے پورا دھونا ہے، یہاں پہ پٹی بن گئی ہے، اب کیا کریں؟ اچھا، پٹی میں ایک بات کا تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنے جگہ چوٹ لگی ہے، مثال کے طور پہ یہاں چوٹ لگی ہے تو صرف یہیں تک پٹی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ پوری گول ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پہ چوٹ تھی، یہ جگہ صحیح تھی، پٹی پوری جگہ آ گئی، تو یہ جگہ اگر وہ پٹی آپ دوبارہ ہر وضو کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں آرام سے، مطلب آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، آپ کو ہر بار چینج کرنی پڑے گی، لیکن وہ چوٹ ہی ایسی ہے اور آپ کے لیے چینج کرنا، اس پٹی کو بار بار بدلنا ممکن نہیں ہے، تو اس پٹی کو اگر بدلنا ممکن نہیں ہے تو وہ جو صاف حصہ جو تھا، جو صحیح حصہ تھا جسم کا، وہ پھر معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات کہ وضو اور غسل اس میں دھونا شامل ہے، جس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں تھوڑے سے جو ہمارے کامنلی مسائل جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بحث کروں گی۔ پھر یہ آ گئی کہ اس پٹی پر اب پٹی جو ہے اب اس کو دھوئیں یا اس میں مسح کریں، پٹی کو دھوئیں اس میں مسح کریں، یا پھر کسی کے کینولا لگا یا پھر کسی کی چوٹ لگی یا پھر کسی پلاس لگی، کوئی بھی ایکس وائی زی غسل یا وضو میں اس کو دھونا ہے مسح کریں، تو جو صحیح حصہ ہے وہ پٹی کے نیچے آ گیا، وہ بھی اب اس پٹی والے حکم میں آ گیا، اگر آپ پٹی چینج نہیں کر سکتے۔ اب پھر دیکھا جائے گا کہ آیا وہ زخم ایسا ہے کہ اس کو دھونے سے اگر زخم خراب ہو رہا ہے تو اس کو نہیں دھوئیں گے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مسح کرنے سے خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اگر مسح کرنے سے بھی خراب ہو رہا ہے پھر مسح بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، کچھ پٹیاں اتنی موٹی ہوتی ہیں، اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان پہ مسح ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ مسح نہیں کرتے، اور کچھ پٹیاں اتنی موٹی ہوتی ہیں کہ ان پہ دھو بھی لو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پٹیاں نہیں ہوتی جیسے وہ کینولا جیسے لگتا ہے، بعض ٹیپ ایسے آتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان پہ پانی بھی بہا دو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس صورت میں کہ اس پٹی پہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس کو پانی بہانے سے نقصان دے گا نہیں دے گا، تو عموماً جو بائک سے گرتے ہیں تھوڑی گہری چھوٹے ہو جاتے ہیں ان پہ تو پانی بہانے سے نقصان دیتا ہے، اس کو بس پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو ویسے پانی نہیں بہانے۔ اب ان میں جو یہی سب سے آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی مفتی صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو آپ پوچھ لیں مسئلہ، وہ زیادہ آسان رہے گا، لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دھونے سے اس پٹی پر دھونے سے زخم خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا پھر کوئی اور بیماری اس کو دھونے سے جسم کے کوئی بھی اور بیماری ہو گئی، دانا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کو دھونے سے زخم خراب ہونے سے نہیں ہوتا ہے، اگر خراب ہوتا ہے نہیں دھوئیں گے، پھر دیکھیں گے مسح کرنے سے خراب ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، اگر مسح کرنے سے بھی خراب ہوتا ہے پھر نہیں دھوئیں گے، کیونکہ انسان جب یہ عبادت کرے گا جب اس کی صحت صحیح ہوگی، جب صحت صحیح نہیں ہوگی تو بات کریں۔ اب پھر آتا ہے ہمارا چوتھا وضو کے فرض، وہ ہے پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت جو ٹخنے آپ کے سائڈ میں جو پاؤں کی ادھر ادھر یہ اوپر تک آپ نے دھونا ضروری ہے۔ ایک بار واقعہ ہوا تھا صحابہ کے درمیان کہ بعض لوگ تھے وہ وضو کر رہے تھے رسول اللہ کے سامنے، وہ ٹخنے نہیں دھو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، یہ کام وضو نہیں کرتے، اور ان کی آگ کی بشارت جو اپنے ٹخنے نہیں دھو رہے ان کی آگ کی بیچ۔ تو یہ بنیادی ایسے مسائل ہے کہ پاؤں، اچھا پاؤں دھونے میں بھی وہی بات آ گئی کہ
सर्दियों में पाँव बहुत खुश्क हो जाता है। और वज़ू करते वक्त मैं वही बात आपको याद दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा था कि पानी को से मसल दिया आपने, तो इस तरीके से मसलना खुसूस सर्दियों में ज़रूरी है। ज़रूरी से मुराद ये कि आप ऐसे कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर वज़ू और गुस्ल खाने वक्त कम है सारा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने फ़राइज़ पूरे किए, और ये कम अज़ कम ये होना ज़रूरी है। इससे कम हुआ तो गुस्ल नहीं होगा, जो गुस्ल के फ़राइज़ 3 बताए थे, और इससे कम हुआ तो वज़ू नहीं होगा, जो वज़ू के फ़राइज़ 4 बताए थे। इसी तरह आगे और मसाइल हैं, जैसे नमाज के मसाइल हैं और रोज़े के मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे मैं भी दरख्वास्त करूँगा कि किसी भी दिन वो नशिस्त में एक बार हो जाए, ताकि नमाज और रोज़े जो अदा करेंगे इस्लाम शरीफ उसके मसाइल उसी से आप बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सवालात अगर आप होंगे ठीक। वो तो चले ठीक अच्छी बात सवाल पूछती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि नमाज के वक्त क्यों नहीं बाज़ लोग खुसूस जो हमारे पैंट पहनने वाले हज़रात नमाज पर पढ़ने आएंगे, तो ऐसे तो नॉर्मल पैंट नीचे होगी, नमाज पढ़ने आएंगे तो फोल्ड करके ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से नमाज हुए नहीं है, इस तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपको सही नहीं है कि अभी और गुस्ल के मसाइल पर कोई सवाल हो, नमाज की इंशाअल्लाह जब नमाज डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी इसमें कोई ऐसा मसला हो जो आपको कभी वज़ू या गुस्ल के मसले में आ रहा हो, वो आपको अगर पूछना हो तो सासा भी हैं, कोई भी ऐसा मसला आपके ज़हन में इस तहारत के साथ इसमें ये तो अच्छा बात पूछा जी। नाखून बाज़ औक़ात लोग काटते नहीं है, बड़े हो जाते हैं, इससे थोड़े काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अब ये आप अगर गौर करें तो आप जब पानी खाएंगे ना, तो नाखून के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें वैसे मैंने कहा था ना कि हाथ धोने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे नाखून के अंदर के जो गोश्त है ये भी शामिल है। तो जिन लोगों के बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया, वो जगह रह जाती है, तो उस जगह का धोना भी पड़ता है। अच्छा, जब आपके नाखून छोटे होते हैं तो वो जगह तो ऐसी कोई है, अगर यही मेरा नाखून यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये जगह पूरी अंदर वाली जो ये हिस्सा नहीं पूरा छूट जाएगा। तो इस वजह से नाखून तो वैसे भी हर में जो है काटना अच्छी बात है, 40 दिन से ऊपर तो वैसे भी काटना चाहिए। तो ये है कि अगर उस हिस्से में नाखून ज़्यादा बड़े हो गए, आधा दिन लोग होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, और जैसे कि मिसाल के तौर पर ये वाला हिस्सा है वो नाखून के ऊपर है, ये वाला हिस्सा आपका छूट गया, उससे पानी नहीं पहुँचा, तो ना वसूल होगा। मसा किया जाता है, मसा किया जाता है, चमड़े की मदद किया जाता है, चमड़े की कोई पाबंदी नहीं है, बकरी का चमड़ा हो जाता है, चमड़ा ये है ये पूछने कि वज़ू जब हम करते हैं तो उसमें एक ख़ास एक्सेप्शन एक दी गई थी कि चमड़े के मोज़े आते हैं, और चमड़े के मोज़े के अलावा अब तो बाकायदा पाकिस्तान में नहीं देखे वज़ू सॉक्स के नाम से ऐसे भी मोज़े आ रहे हैं, जो आप मोज़े पहन लें तो उस पर मोज़ों पे वज़ू हो जाए। अच्छा, उसमें ये है कि जो मटेरियल का आप पहन रहे हैं ना, उसकी कुछ शराइत है। मैंने आपको कहा ना कि शरीयत पूरा ये समझे जैसे हमारे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लॉ है, तो शरीयत इस्लामिक लॉ है। जैसे लॉ में क्लॉजेज होते हैं ना, ये क्राइटेरिया और ये पहले 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको वज़ू के 4 बताया, इसी तरह वो जो चमड़े का मोज़ा आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसकी भी 3-4 शराइत है। अगर वो उस पर पूरा उतरेगा तो उस पर मसा होगा, और वही मसा की मैंने आपको वही तारीफ बताई कि सिर्फ हाथ की तरी लेकिन फेर दे बस, धोना नहीं उसको, फिर उस मटेरियल को देखा जाएगा कि जिस पे किया जा रहा है। आजकल तो वज़ू सॉक्स के नाम से भी ऐसी चीज़ आ रही है, लेकिन वो बहुत जो कनाडा वगैरह बहुत सर्द इलाकों में आती है। चमड़े के मोज़े हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं है, जो नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हाँ उन पे मसा होता है। और उस मसे का ये होता है कि जो आपका ये चौथा वाला हिस्सा है, ये जो चौथा फर्ज है,
پھر آپ پاؤں نہیں دھوتے، پھر آپ وضو پہ ڈائریکٹ مسا کرتے ہیں. تو جیسے سردی میں پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ چوتھا اس میں ہوتا یہ کہ آپ وضو کر کے موزہ پہنتے ہیں اور پاؤں پہ آپ نے موزہ پہن لیا، وہ جو خاص موزہ ہوتا ہے. اب وہ موزہ جو پہنا، اب کیونکہ پاؤں جو ڈالے پاک ہے تو پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہ رخصت ہے. یہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے ہاتھوں کے لیے. چمڑے کے اندر کوئی بھی چمڑا ہو سکتا ہے، گائے کا ہو، بکرے کا ہو، چمڑا ہو سکتا ہے، ریگزین بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چند میں آپ کو بتا دوں. ایک تو مسئلہ یہ کہ اس میں سے پانی صلاحیت نہ کرے، پانی اس کے کراس جانا نہیں چاہیے. دوسرا یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ چلو تو 3 منٹ چلو، پھٹنا نہیں چاہیے، اس میں چلنا ہو گیا. اسی طرح اور بہت سارے ہیں، تو ان سب کا پورا ہوگا، یعنی اس چیز کو دیکھا جائے گا، پھر بتایا جائے گا کہ اس کو